السلام علیکم ویورز. آج سے ہم جو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے گمنام اور اسے لکھ رہی ہیں اجالا ناز. ناولز ایپیسوڈ میں دیا جائے گا اور بہت ہی مختلف کہانی ہے. ایک سسپینس فل سٹوری ہے جس کی شروعات ہیروئن کی اچانک ایکسیڈنٹل ڈیتھ سے ہوتی ہے اور جو ہیرو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا اور شاکڈ رہ جاتا ہے. اب آگے وہ کیا کرے گا، کیسے وہ دونوں ملے اور کیا ہوا، یہ ہم اس ناول کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر ایپیسوڈ اور ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول جو ہے گمنام اور اس کی رائٹر ہیں اجالا ناز. ماضی کا پھیلایا اندھیرا حال کو سنسان اور مستقبل کو گمنام کر دیتا ہے. گمنام پارٹ 1 ماضی. رائٹر ہیں اجالا ناز. موت کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم انسان جو اپنی پیدائش کے پہلے روز سے ہی موت کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں کہ اپنی موت کے لیے تیار ہیں، اصل میں ہم کبھی تیار ہی نہیں ہوتے. سچ تو یہ ہے کہ زندگی کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، موت سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی. موت بھی وہ جو کسی بہت اپنے کی ہو. ایسی موتیں آپ کو زندہ درگور کر دیتی ہیں اور اسی طرح آپ کی موت جانے کس کس کو زندہ درگور کر دیتی ہے. ماضی. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر لاہور میں ہونے والے ٹرک اور ایک گاڑی کے حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت کر دی گئی ہے. خاتون کا نام لیانا عمران اور ان کی عمر 25 سال کے قریب ہے. وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہیں. ان کی نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ شہر لاہور میں 4 دن پہلے ہونے والے ٹرک اور ایک گاڑی کے ٹکراؤ کے باعث ہونے والے حادثے میں ایک 25 سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی. حالت خراب ہونے کے باعث خاتون کی فوری شناخت نہیں کی جا سکی تھی، لیکن اب اپنے سامان کی مدد سے ان کی شناخت ہو گئی ہے. خاتون کا نام لیانا عمران ہے اور وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہے. ان کی نماز جنازہ آج عصر کے بعد ادا کی جائے گی. اس نے آگے بڑھ کر فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا. نظر اب سامنے بیٹھے شخص پر پڑی. وہ جو مجسمہ بنا ٹی وی کی خالی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، وہ جس کی آنکھیں لال ہیں مگر آنسو کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھوں سے نہیں بہہ رہا. وہ جو سکتے کسی کیفیت میں ہے مگر اس کے اندر کی چیخیں آس پاس موجود لوگوں کے کانوں کو تکلیف دے رہی ہیں. اس کی آنکھیں اس کی حالت دیکھ کر نم ہوئی. ریموٹ واپس رکھتے ہوئے وہ اب اس کے سامنے آ کر بیٹھا. 3 دن سے وہ اسی کمرے میں بند تھا، لیکن ان 3 دنوں میں وہ ہوش سے بیگانہ نہیں ہوا تھا. مگر آج صبح آنے والی اس ایک خبر نے اسے ہر بات، ہر شخص اور ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا. وہ صبح سے سکتے کے عالم میں بیٹھا بس یہی خبر دیکھ رہا تھا، لیانا عمران کی موت کی خبر. موت بہت بے رحم ہوتی ہے شاذل. یہ ہم سے پہلے ہمارے اپنوں تک رسائی حاصل کرتی ہے اور اس کی یہ رسائی ہمیں زندہ رکھتے ہوئے مار دیتی ہے. اسے ایک آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، مسلسل. شاذل. سامنے بیٹھے شخص نے اب اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ سن نہیں رہا تھا. وہ اسے نہیں سن رہا تھا. موت جسموں کو ہوتی ہے، روح کو نہیں. اور جن سے ہمارا تعلق روح کا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ایک اور آواز اسے سنائی دی، شاذل. اس نے دوبارہ اسے پکارا. اب آہستگی سے اس نے نظریں بند ٹی وی سے ہٹا کر اس کی جانب کی. پتھریلے تاثرات لیے. وہ زندہ ہے. 3 الفاظ. اتنے دنوں بعد بس یہ 3 الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے جو سامنے بیٹھے شخص کو چونکا گئے. اس کے گھر والوں نے باڈی کی شناخت کر لی ہے. وہ مر چکی ہے. شی از نو مور. اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا
شناخت جسموں کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ میرا دل اس کی روح کی قید میں ہے، اور میرا دل جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ یہی ہے، یہی اسی زمین کے کسی کونے میں ہے۔ وہ زندہ ہے، بس گمشدہ ہے، وہ گمنام ہے۔ 1 سال پہلے شہر لاہور میں یہ دن بادلوں سے ڈھکا ہوا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی سے شروع ہوا۔ ایسے موسم کئی لوگوں کے خوشگوار موڈ کا باعث بنتے ہیں، ایسے موسم کئی لوگوں کی اداسی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایسے موسم میں کئی لوگ خوشی خوشی اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، اور ایسے ہی موسم میں کئی لوگ گھومنے کے لیے۔ انہی لوگوں کی بھیڑ میں ہے وہ جو گھنگرالے بالوں کو اونچے جوڑے کی قید میں کیے، بالوں کی 1-2 لٹیں چہرے پر گرائے، بلیک ٹراؤزر اور پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، دائیں کاندھے پر ایک بیگ اور ہاتھ میں ایک بڑا سا بورڈ پکڑے، اب تیزی سے مینار پاکستان کے بالکل سامنے آ کر رکتی ہے۔ نظر اب آس پاس دوڑاتے ہوئے وہ لوگوں سے کچھ دور ایک خالی جگہ، جہاں بس 1-2 لوگ ہی کچھ فاصلے پر موجود ہیں، وہاں آ کر رکتی ہے، اور بینچ پر اپنا بیگ اور بورڈ رکھتے ہوئے اب کوٹ سے اپنا موبائل نکالتی ہے۔ جی، آپ رائٹ سائڈ پر سٹینڈ لے آئیں، وہیں جہاں میں ہمیشہ بیٹھتی ہوں، کسی کو کال کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی۔ اسی کے ساتھ کال کٹ کر کے واپس کوٹ کی جیب میں رکھتے اب اس نے مینار پاکستان کی جانب دیکھا۔ تو فائنلی آج میں شروعات کرنے والی ہوں، مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر گزرتی ہے اور ایک درمیانی عمر کا شخص ہاتھ میں بورڈ سٹینڈ پکڑے اس کی جانب آتا ہے اور سٹینڈ بالکل اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تھینک یو، مجھے 2 گھنٹے لگیں گے، آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، وہ اپنا بورڈ سٹینڈ پر لگاتے اس نے کہا۔ نہیں بی بی جی، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کر ہی آؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، مسکرا کر کہتی ہے۔ اب وہ اپنا بیگ کھول کر اس میں سے کچھ سامان نکالنے لگی۔ اس کی بات پر سر ہلاتے وہ شخص اب وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب اس نے اپنا پین برش بیگ کھولا اور اس میں سے 2 برش نکال کر اپنے بالوں میں پھنسائے، جبکہ ایک برش اپنے دانتوں میں دبائے۔ اب وہ بیگ سے پینٹ ٹیوبس نکال کر بینچ پر رکھتی ہے، اس کے بعد ہاتھ دوبارہ بیگ میں جاتا ہے اور اب وہ پینٹنگ پیلٹ نکالتی ہے، ایک نظر سامنے کے منظر پر ڈالتی ہے جہاں مینار پاکستان اس خوبصورت نیلے آسمان تلے پوری شان سے کھڑا ہے، اور اب وہ اپنے پیلٹ پر پینٹ ٹیوب سے مختلف کلرز نکالنے لگتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ آس پاس سے انجان اپنی مکمل توجہ کے ساتھ پینٹنگ کرتی نظر آ رہی ہے، جبکہ کچھ دور ایک ایسے ہی بینچ پر بیٹھا ہے ایک شخص، اسی مکمل توجہ کے ساتھ اس کی تصاویر لیتے۔ یہ چائنا کے شہر بیجنگ میں ہونے والی ایک ایگزیبیشن کا منظر ہے، جہاں دیواروں پر دنیا بھر سے چنی گئی اس سال کی سب سے خاص اور یونیک پینٹنگز لگائی گئی ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پینٹنگز کے شوقین لوگ انہیں سراہتے ہوئے انہیں اپنے لیے بک بھی کر رہے ہیں۔ انہی میں موجود ہے ایک پینٹنگ جس کے نیچے سلور کلر کی پلیٹ پر پینٹنگ آف دی ایئر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایگزیبیشن کی سب سے خاص اور ریزرو پینٹنگ ہے، اسے کوئی بھی بک نہیں کر سکتا تھا، اسے اب یہاں پورے سال کے لیے رہنا تھا۔ کتنی بہترین پینٹنگ ہے، پینٹنگ کو دیکھتی ایک لڑکی نے کہا۔ کیا مس کر دیا تم نے یار، افسوس سے سر ہلا کر کہتے اس نے موبائل نکال کر ایک پکچر لی اور اسے کسی کو واٹس ایپ کیا۔ اب ہوتی رہو جیلس، مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر شازل از سچ اے گریٹ اینڈ یونیک پینٹر، کاش وہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتے، اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک شخص نے کہا۔ اس کی توجہ اب ان کی جانب گئی، جن میں سے ایک چائنیز اور دوسرا پاکستانی تھا۔ یو آر رائٹ، پر آپ جانتے ہیں کہ وہ پبلک میں آنا پسند نہیں کرتے، مسکراتے ہوئے اس شخص نے جواب دیا۔ بلیک پینٹ سوٹ پہنے، کلین شیو، صافی رنگت پر پرکشش نقوش کا مالک یہ شخص اسے اچھا لگا۔
اینی وے ہماری جانب سے انہیں مبارکباد ضرور دیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ ہمیں ایک ملاقات کا شرف بخشیں۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے چائنیز نے ایک انگلش میں کہا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ شیئر، اور اسی کے ساتھ اب وہ چائنیز شخص وہاں سے چلا گیا۔ کیا مس کر دیا تم نے یار، کاش تم یہاں ہوتے۔ افسوس سے سر ہلاتے اس شخص نے پینٹنگ کی جانب دیکھتے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ کچھ دیر پہلے وہ بھی تو یہی الفاظ کہہ رہی تھی کسی کے لیے۔ آپ؟ اس کے پاس جا کر اس نے پوچھا۔ اس شخص کی نظر اب اس پر پڑی۔ جی؟ آپ مسٹر شازل کے دوست ہیں؟ نہیں، میں ان کا مینیجر ہوں، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور میری دوست وہ تو دیوانی ہے ان کی، اس نے ایکسائٹیڈ ہوتے کہا۔ اچھا، تو کہاں ہے آپ کی دیوانی دوست؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں آ سکی۔ اسے ایک بار پھر افسوس ہوا۔ اتنے ٹائم سے وہ یہاں آنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھی، لیکن آخری وقت میں کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے دوبارہ اس پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ کتنا شوق تھا اسے یہ پینٹنگ قریب سے دیکھنے کا۔ اسے ایک بار پھر افسوس نے آ گھیرا۔ یہ 1 سال کے لیے یہی ہے، وہ جب چاہے آ کر دیکھ سکتی ہیں اسے۔ اس نے جیسے اس کا افسوس کم کرنا چاہا۔ ہاں، لیکن اب نظر دوبارہ اس شخص کی جانب مڑی۔ اس وقت وہ آپ سے تو نہیں مل سکے گی؟ اور اب وہ الجھا۔ مجھ سے؟ جی، وہ ایک قدم قریب ہوئی۔ میر شازل سے ملنے کے لیے وہ کئی سالوں سے تڑپ رہی ہے، لیکن وہ ہے کہ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ آپ سے ایک بار ملے تاکہ آپ کے ذریعے میر شازل تک کوئی پیغام پہنچا سکے۔ دھیمی آواز میں اس کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، اور اس کے اس انداز پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور وہ خاص پیغام کیا ہے؟ اس نے بھی اسی انداز میں جھکتے ہوئے پوچھا۔ یقین کریں، میں نے بہت بار اس سے پوچھا، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ کہتی ہے کہ صرف آپ کو ہی بتائے گی۔ بہت پکی ہے اپنی بات کی۔ افسوس سے ایک بار پھر سر ہلاتے وہ پیچھے ہوئی، جبکہ اس نے اب اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا کارڈ ہے، اس میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اپنی دوست سے کہیے گا کہ اپنا پیغام دے سکتی ہیں وہ مجھے۔ اور بس۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ او مائی گاڈ، آئی کینٹ بلیو دس۔ آپ، میرے پاس میر شازل کے مینیجر کا نمبر ہے؟ اونچی آواز میں کہتی وہ کچھ چھلنے لگی۔ ارے آرام سے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آس پاس دیکھتے اس نے اسے روکنا چاہا۔ اوہ سوری، میں بس تھوڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ کارڈ اپنے بیگ میں رکھتے اس نے کہا۔ موسٹ ویلکم، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹا اور دوسروں کی جانب بڑھا، جبکہ اس نے اب جلدی سے موبائل نکالا۔ دوسری جانب اب تک واٹس ایپ میسج نہیں دیکھا گیا تھا۔ I have a big surprise for you. Just wait. سیلیبریشن کا ایموجی بھیجتے اس نے موبائل دوبارہ بیگ میں رکھا اور باقی پینٹنگز کی جانب متوجہ ہوئی۔ آج کا دن اس پر بہت راس آیا تھا۔ پینٹنگ کرتے کرتے کتنا وقت ہو گیا اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا، اور شاید اب بھی نہ ہوتا اگر ڈرائیور واپس نہ آتا۔ بی شام ہونے والی ہے، صاحب نے کہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر جانا ہے۔ پھیلتے اندھیرے کو دیکھتے اس نے پریشانی سے کہا، صاحب کے غصے سے اسے ڈر بھی تو بہت لگتا تھا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ برش کو واپس رکھتے اس نے پوچھا۔ 4 گھنٹے۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخی۔ 4 گھنٹے ہو گئے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ اب وہ جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ آپ اتنی مگن تھی، اگر میں پہلے کہتا تو آپ غصہ کرتی۔ بیچارے کو بی جی کے غصے سے بھی تو ڈر لگتا تھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ چلیں جلدی سامان گاڑی میں رکھیں۔ اور اب وہ دونوں سامان اٹھائے گاڑی میں بیٹھنے لگے، جبکہ کچھ دوری میں بیٹھا شخص بھی اب آنکھوں میں گلاسز لگائے چلنے لگا۔ انہیں گھر پہنچتے پہنچتے تقریباً 8 بج گئے تھے۔
وہ دائیں بائیں دیکھتی اپنا بیگ اور بورڈ اٹھائے دبے پاؤں اوپر کمرے کی جانب جانے ہی لگی تھی کہ لیانا، ایک گرجتی آواز پر اس نے آنکھیں بند کیں، پھنس گئی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ پلٹی اور مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی اپنی امی کی جانب دیکھا۔ کہا تھا کہ مغرب سے پہلے آ جانا گھر، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اسے سخت نظروں سے گھورتے انہوں نے کہا۔ وہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا، اور پھر یہ شکور چچا نے بھی تو دیر سے آ کر یاد دلایا مجھے۔ اس نے اب سارا الزام بیچارے ڈرائیور پر ڈالا۔ شرم کرو، اپنی لاپرواہی ان پر ڈال رہی ہو۔ ایک بار پھر گھوری ملی۔ اچھا نا، میں اگلی بار ٹائم پر آ جاؤں گی، ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کھانا لگوا دیں، پلکیں جھپکاتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہا۔ فوراً بچی بن جاتی ہو تم، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ پلٹتی ہوئی کچن کی جانب گئیں، جبکہ اس نے ایک بار پھر اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اس کے والد عمران صاحب، ان کے دائیں جانب اس کی والدہ سمیرہ عمران، بائیں جانب بڑے بیٹے اویس عمران، ساتھ ان کی وائف علیزہ اویس، اور ان کے بالکل سامنے ہماری آرٹسٹ لیانا عمران۔ تو پھر کیسے ہوئے تمہارے پیپرز؟ عمران صاحب کی جانب سے سوال ہوا۔ بہت اچھے، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا، مسکراتے ہوئے پورے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ جی، پیپر اتنا اچھا ہوا کہ میڈم یونیورسٹی سے فوراً مینار پاکستان پہنچ گئیں۔ اویس بھائی کی جانب سے حملہ ہوا، جس پر جہاں لیانا نے انہیں گھورا وہیں عمران صاحب کچھ الجھے۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی تم؟ سوال ہوا۔ وہ پاپا، مجھے پینٹنگ کرنی تھی۔ ایک بار پھر معصومانہ چہرہ بنایا گیا۔ یہ اس کا واحد اور قیمتی ہتھیار تھا۔ عام سے نقوش رکھنے والی لیانا کے چہرے اور آنکھوں کی معصومیت ہی تھی جو لوگوں کو اس کی جانب کھینچتی تھی۔ انسان کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، اس کے پلکیں جھپکانے کے انداز ہر کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ تو بیٹا، یہ آپ کل بھی کر سکتی تھی، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ معصومیت کام آ گئی تھی۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے ایگزیبیشن میں بھی نہیں جانے دیا، کتنا مس کر رہی تھی میں میر شاذل کو۔ آخری الفاظ اس نے دل میں کہے۔ پیپر تھا تمہارا چھوٹی، ایگزیبیشن میں بعد میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ جواب بھائی کی جانب سے آیا، جس پر اس نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹی مت کہا کریں مجھے، چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوٹی، مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہاں موجود ہر شخص مسکرایا۔ بھابھی سمجھائیں اپنے شوہر کو، اس نے اب بھابھی کی مدد لینی چاہیے، یہ تو ناممکن ہے۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کرتے ہار مانتے کہا۔ حد ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ اب وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ ارے کھانا تو کھاؤ، امی کی جانب سے کہا گیا۔ ان بڑے کو کھلا دیں آپ، میں نے کھا لیا۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے اپنے روم میں گئی، جبکہ اب عمران صاحب نے اویس کی جانب دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے اسے کھانے کے ٹائم تنگ مت کیا کرو۔ سوری پاپا، مسکراتے ہوئے گردن جھکاتے کہا۔ یہ ان کا روز کا ہی معمول تھا۔ دونوں بہن بھائی اسی طرح ایک دوسرے کو تنگ کرتے اور ایک سوری کر کے ماں باپ کی ڈانٹ سے آزاد ہو جاتے۔ اب اگر اس کے کمرے کی جانب آؤ تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ سمرین کے واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے میسیج کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ یہ میر شاذل کی اس سال کی سب سے بہترین پینٹنگ تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی اس پینٹنگ کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے کی۔ ایک گہری سانس لیتی وہ ٹیرس پر آئی۔ موبائل میں آئی پینٹنگ کی تصویر کو اب وہ کھلے آسمان تلے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کمر تک آتے گھنگرالے سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں ہوا کے زور سے اس کے چہرے پر جھول رہی ہیں۔ سردی کے موسم میں بھی اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اس پینٹنگ میں ہی اتنا گم تھی کہ آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک آئینے کی کرچیوں کی پینٹنگ تھی۔ ہر ٹکڑے میں خون اور خود سے الگ الگ انسان کے احساسات بنائے گئے تھے۔ آنسو پیتی سرخ آنکھیں، سرخی کسی خون کی مانند کی سی لگ رہی تھی۔ دھاگے سے سلے ہونٹ،
جسے خون رس رہا تھا، کانوں سے نکلتی خون کی لکیر جیسے کوئی زخمی ہو۔ 3 رنگ، کالے، سفید اور سرخ رنگ کو استعمال کر کے بنائی گئی یہ پینٹنگ اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ کوئی کمی، کوئی نقص نہیں تھا اس میں۔ انسان اور انسان کے 3 اذیت ناک درد کو اس ایک پینٹنگ میں ایسا سمیٹا گیا تھا کہ دیکھنے والی آنکھیں اسے اپنا آپ سمجھتی تھیں۔ ہر ایک کا ہر رنگ اس میں واضح تھا۔ جادو ہے، تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس نے کہا۔ جادو ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ وہ مسکرائی، ایسے جیسے وہ سن رہا ہے، ایسے جیسے وہ اسے محسوس کر رہی ہے۔ اور میں اس جادو کے سحر میں ہوں۔ اس کی انگلی آنسو پیتی آنکھوں پر گئی۔ اذیتوں میں سے ایک اذیت آنسو پینا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جسے جتنا پیا جائے پیاس اتنی ہی بڑھتی ہے، سینے میں تپش اتنی ہی بڑھتی ہے، ایسی تپش جو انسان کو جلا دیتی ہے۔ اور یہ آنسو، یہ سینے میں گر کر بھاپ بنتے ہوئے آنکھوں کو سرخ کر دیتے ہیں، پر یہ بہتے نہیں، یہ اذیت دیتے ہیں اور دیتے ہی رہتے ہیں۔ دھیمی آواز میں کہتے اس نے اب نظر دوسرے کانچ کی جانب کی۔ دھاگے سے سلے ہونٹ، خاموش ہونٹ۔ اذیتوں میں سے ایک اذیت خاموشی بھی ہے۔ تب جب انسان کے اندر الفاظوں کا ایک ذخیرہ ہو، اتنا کہ سینہ بھر جائے، اتنا کہ دماغ پھٹنے لگے، اتنا کہ زبان کانپنے لگے، مگر انسان مجبوری کے اس مقام پر ہو کہ اسے اپنے ہونٹ سینے پڑیں، اسے زبان ہوتے ہوئے بھی گونگا ہونا پڑے۔ ایسے ہونٹوں کو کبھی غور سے دیکھا کرو، ان سے جانے کتنے ہی لفظوں کی لاشوں کا خون رستا ہے۔ اداسی اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اب آنکھوں میں بھی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کی نم نظر اب تیسرے کانچ پر گئی۔ زخمی کان سے نکلتا خون، زخمی کان، خون بہاتے کان۔ اذیتوں میں سے ایک اذیت الفاظ بھی ہیں، وہ الفاظ جو دنیا کسی گالی کی طرح آپ کے کانوں میں پھینکتی ہے، وہ الفاظ جو کسی کنکر کی طرح کانوں کے اندر جا کر انہیں زخمی کرتے ہیں، لوگوں کے وہ الفاظ جو رکتے نہیں ہیں اور سننے والے کان بھی بہرے نہیں ہوتے۔ وہ زخمی ہوتے رہتے ہیں، وہ بس خون رستے رہتے ہیں۔ وہ خون جو الفاظوں سے لگے زخموں سے نکلتا ہے، وہ بہتا رہتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہیں اپنی آنکھوں کی نموں کو ایک انگلی سے صاف کیا۔ کتنے گہرے ہو تم میر شاذل۔ نظر اب اس نام پر گئی، میر شاذل۔ نام پر انگلی پھیرتے اس نے دھیمی آواز میں ایک بار پھر اس کا نام لیا۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا تھا، وہ اس شخص کی پینٹنگ دیکھتی تھی اور سب بھول جاتی تھی، پھر بس ہوتی تھی تو وہ، اس کی پینٹنگ اور اس کا نام۔ شاذل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، وفاداری۔ وہ مسکرائی، بس یہ نام ہی اس کی مسکراہٹ کے لیے کافی تھا۔ اس نام کے لوگ مخلص، حساس اور گہرے خیالوں کی دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ مضبوط کردار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوستانہ اخلاق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں۔ نظر اب سنجیدگی سے آسمان کی جانب گئی۔ اور ایک بار یہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ارادوں کے پکے ہوتے ہیں، یعنی یہ چہرے نہیں، شخصیت کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب وہ مسکرائی، اور اگر وہ اپنے نام کی طرح شاذل ہے۔ وہ رکی، مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں میں چمک آئی۔ اب وہ جیسے کسی اور سے مخاطب ہوئی، تو وہ میرا ہے، مکمل یقین کے ساتھ کہا، اور پھر اچانک ہی مسکراہٹ تھمی۔ ہے نا؟ سوال ہوا۔ بہت سی امیدیں آنکھوں میں لیے ایک سوال، اور اس کی زندگی میں بس امید ہی تو تھی۔ امید ایک ایسے شخص سے ملنے کی جو اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ امید ایک ایسے شخص کو پانے کی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔
اور محبت اگر دسترس سے باہر کسی شخص سے ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ تو کیا سرپرائز ہے؟ وہ دونوں اس وقت سمرین کے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ پتا تھا مجھے، صرف وہ سرپرائز کے لالچ میں آئی ہو تم یہاں، ورنہ اس وقت کسی پارک میں بیٹھی پینٹنگ کر رہی ہوتی۔ مصنوعی ناراضگی سے طنز کیا گیا۔ تمہیں پتا تو ہے میری دوسری محبت ہے پینٹنگ۔ مسکراتے ہوئے اس نے ایک اور سینڈوچ اٹھایا۔ جی، دوسری محبت پینٹنگ اور پہلی محبت پینٹر۔ میں کہاں آتی ہوں بھائی؟ تم تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ 5ویں۔ ہاتھ سامنے کرتے اس نے 5 کا اشارہ کیا۔ واٹ؟ 5ویں؟ اسے شدید صدمہ لگا۔ ہاں، فیملی بھی تو ہے نا بھائی، کاندھے اچکا کر کہتے اس نے سینڈوچ 2 بائٹ میں ہی ختم کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں یہ 5 ہفتے بعد دوں گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے 2 انگلیوں میں پکڑتے اس کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ کی جانب دیکھتے پوچھا۔ یہ؟ اب سمرین نے کارڈ اس کے چہرے کے سامنے لہرانا شروع کیا۔ یہ ہے مسٹر شایان کا کانٹیکٹ نمبر۔ مسٹر شایان؟ وہ الجھی، اور پھر کچھ دیر بعد دماغ میں اچانک جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ مسٹر شایان، شازل کا مینیجر شایان احمد! وہ چلتے ہوئے چیخی اور کارڈ کی جانب حملہ کیا جو سمرین اسے اب اتنی آسانی سے نہیں دینے والی تھی۔ جبکہ یہاں سے دور ایک عمارت کے 18ویں فلور میں آؤ تو لفٹ کھلتی ہے اور جینس پر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بے ترتیبی سے پھیلائے وہ تیزی سے دائیں جانب فلیٹ کے دروازے کے پاس آتا ہے اور ایک کارٹ کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر آؤ تو سامنے ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج ہے جہاں گرے کلر کے صوفے رکھے ہوئے ہیں۔ دائیں جانب بڑی سی کھڑکی ہے جس پر سفید پردے لگائے گئے ہیں۔ سامنے کی دیوار پر ایک بڑی LED ہے۔ بائیں جانب امریکن اوپن کچن اور اس میں موجود 6 افراد کے حساب سے ڈائننگ ٹیبل۔ اس کچن کی تھیم بھی گرے ہی رکھی گئی ہے۔ اس نے رخ اب سامنے کی جانب کیا۔ دائیں جانب موجود کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ ایک بیڈ روم ہے جس کی تھیم رائل بلو رکھی گئی ہے۔ قیمتی فرنیچر کے علاوہ کمرہ بالکل صاف ستھرا اور ہر چیز ایک ترتیب سے اپنی جگہ موجود ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کیا۔ شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اس کمرے میں نہیں تھا۔ اب اس نے آگے آ کر ایک اور دروازہ کھولا۔ یہ گیسٹ روم تھا جس کی تھیم گرے ہی رکھی گئی تھی، لیکن یہاں بھی اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے اب اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ یہاں 2 دیواریں مختلف کتابوں کے شیلف سے بھری ہوئی ہیں۔ درمیان میں ایک میز اور کرسی رکھی ہے جس پر لیپ ٹاپ اور مختلف سامان کے ساتھ اسے ایک موبائل بھی رکھا نظر آیا۔ افسوس سے سر ہلاتے وہ اندر آیا اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ 8 مسڈ کالز تھی۔ نظر اب اسٹڈی کے اندر سے نکلتے ایک اور دروازے کی جانب گئی۔ موبائل ہاتھ میں لیتے اب وہ اس دروازے سے اندر آیا۔ یہ کمرہ تمام کمروں سے زیادہ بڑا اور مختلف تھا۔ چاروں جانب مختلف پینٹنگ بورڈ رکھے ہیں۔ کئی سٹینڈز پر لگی پینٹنگز کو سفید پردے میں چھپایا گیا ہے، جبکہ ان سب کے درمیان بیٹھی ہے وہ شخصیت جو بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے، ہلکی بیئرڈ، گردن تک آتے بالوں کو ہیئر بینڈ سے ماتھے سے ہٹائے، گہری براؤن مگر سنجیدہ آنکھیں، صاف رنگت اور دانتوں کے درمیان ایک پینٹ برش اٹکائے۔ وہ ایک ہاتھ میں پینٹ پیلیٹ جس میں مختلف رنگوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالے گئے ہیں پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹنگ پر مکمل توجہ سے برش پھیر رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ کسی کے آنے کا شاید اسے احساس ہی نہیں ہوا، یا احساس ہوا تھا پر وہ اسے فکر نہیں تھی۔ میں کل سے کالز کر رہا ہوں تمہیں شازل، اس کے پاس آ کر رکتے اس نے کہا۔ ایگزیبیشن کیسی رہی؟ اس کا سوال اگنور کر دیا گیا تھا۔
बहतरीन। सब तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस कर रहे थे। पास रखे स्टूल पर बैठते उसने जवाब दिया। क्यों? पेंटिंग मिल तो गई उन्हें, अब और क्या चाहिए मुझसे? बेतासुर अंदाज में पूछा गया। क्या ज़रूरी है कि कोई चाहत हो तो ही किसी की गैर मौजूदगी महसूस हो? अफसोस से पूछा गया। बिल्कुल ज़रूरी है। अब शाज़िल ने अपना हाथ रोकते उसकी जानिब देखा। इंसान किसी की गैर मौजूदगी चाहत में ही महसूस करता है। फ़र्क सिर्फ चाहत की किस्म का होता है। इस जवाब पर अब वो उलझा। चाहत की भी इकसाम होती हैं। हाँ, या तो आप उस शख्स से कोई काम चाहते हैं या फिर उस शख्स को चाहते हैं। गैर मौजूदगी और कमी का एहसास सिर्फ उन्हीं दो वक्तों में होता है। इसी के साथ वो एक बार फिर अपनी पेंटिंग की जानिब मुतवज्जो हुआ। यकीनन इन्हें किसी काम की चाह है। ऑफ कोर्स मुझसे चाहत तो नहीं है। और इसके जवाब पर शायान ने एक गहरी सांस ली। वो बस इस पेंटर को देखना चाहते थे जिसकी पेंटिंग ने उन्हें इतना मुतासिर किया है। उसने जैसे से समझाना चाहा, यानी वो मेरी कमी महसूस नहीं कर रहे थे, वो बस मुझसे मिलना चाहते थे। ब्रश पर पेंट लगाते उसने कहा, चेहरा अब भी बेतासुर था। क्या कमी महसूस करने और मिलने की ख्वाहिश करने में कोई फ़र्क है? क्या नहीं है? हाथ एक बार फिर रोकते वो कुछ हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगा, जैसे इसकी कम अक्ली पर हैरान हुआ हो। हम किसी की कमी महसूस करते हैं तभी उससे मिलना चाहते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? वो इसकी हैरानगी समझ नहीं पाया। हम किसी की कमी महसूस करते हैं तो उसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। हम उसे मुकम्मल तौर पर महसूस करना चाहते हैं, जबकि मुलाकात किसी काम से, किसी मजबूरी से, किसी आदत से या बेमायने भी हो जाया करती है। इसलिए बहुत फ़र्क है शायान, किसी की कमी महसूस करने और इससे मुलाकात करने में। कहते साथ इसने एक बार फिर अपना हाथ बोर्ड की जानिब किया और एक गहरी सांस ली। जानते हो तुम्हें अपना मैनेजर क्यों रखा था मैंने? इस बार पहला सवाल शाज़िल की जानिब से हुआ। क्यों? तुम्हारे नाम की वजह से। और जवाब पर वो उलझा। मेरा नाम? हाँ, शायान अहमद। शायान का मतलब होता है लायक, काबिल। अहमद का मतलब है तारीफ के काबिल। इस नाम के लोग किसी भी चैलेंज को फेस करने की सलाहियत रखते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उनके पास, काबिल जो होते हैं। एक बार फिर ब्रश पर पेंट कलर लगाया। इस बार कलर दूसरा था। मुझे लगा कि तुम भी अपने नाम की तरह मेरे मैनेजर बनने के काबिल हो गए, लेकिन वो रुका, जबकि शायान के वजूद में बेचैनी फैली। लेकिन तुम तो सिर्फ बच्चों की तरह सवाल करने की काबिलियत रखते हो। अफसोस। और शाज़िल का जवाब इसके अंदर आग लगा गया था। वो फौरन खड़ा हुआ, इसे कुछ देर घूरा, जो अब भी उसे मुकम्मल इग्नोर करते अपनी पेंटिंग की जानिब मुतवज्जो है। चलता हूँ पापा, आज के लिए इतना काफ़ी है। चबा चबा कर कहते वो तेज़ी से वहाँ से निकला, जबकि उसके पापा कहने पर शाज़िल के होंठ मुस्कुराए। बहुत धीमी सी मुस्कुराहट जो 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकी। वो ऐसा ही था, बहुत कम मुस्कुराने वाला, सीधी और खरी बात कहने वाला, गहरे रंगों में रहने वाला, गहरे सवाल करने वाला, गहरे जवाब देने वाला। उसकी आंखें हमेशा बेतासुर रहती हैं, लेकिन उसके अल्फाज, उसके रंग और यहाँ तक कि उसकी खामोशी में भी इतने एहसासात होते हैं कि समझने वाला इन गहराइयों में जाने से खुद को रोक नहीं सकता था। लेकिन यहाँ मसला ही तो इसी समझ का है। गहरे लोगों को समझने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। गहराइयों में उतरना सिर्फ बहादुरों का काम है, और इसे कभी कोई ऐसा बहादुर शख्स नहीं मिला था। तो तुम अब क्या करोगे इसका? इसे मुसलसल काट के जानिब देखते इसने पूछा। 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद लियाना उससे वो कार्ड छीनने में कामयाब हो ही गई थी। मैं नहीं, तुम करोगी। इसने दोबारा कार्ड समरीन की जान बढ़ाया।
मैं उलझ कर उसे देखा। हाँ, तुम उसे कांटेक्ट करोगे। इसने कार्ड उसके सामने रखा और मैं क्या कहूँगी? सवाल हुआ। ये कि मैं यानी तुम्हारी दोस्त लियाना मीर शाजिल से पेंटिंग सीखना चाहती है। और इसके जवाब पर समरीन का मुंह हैरत से खुला। तुम पागल हो? इस मुल्क का सबसे टॉप क्लास का पेंटर तुम्हें पेंटिंग सिखाएगा? सीरियसली लियाना, वो कोई आम सा पेंटर या टीचर नहीं है। जानती हूँ। लियाना मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। रुख अब खिड़की की जानिब था। वो आम नहीं है। उसके रंग बहुत गहरे हैं। उसके अंदाज औरों से मुख्तलिफ हैं। उसके अल्फाज दिल पर असर करते हैं। वो वाकई आम नहीं है, इसीलिए तो मुझे पसंद है। जाने किन ख्यालों में गुम उसने कहा और उसके इस अंदाज पर समरीन कुछ संजीदा हुई। वो तुम्हारी दस्तरस में नहीं है लियाना। तुम में और उसमें बहुत फ़र्क है। वो आसमान है और तुम ज़मीन। ये मोहब्बत किस काम की? इसके सवाल पर लियाना ने पलट कर उसकी जानिब देखा। मुस्कुराहट गहरी हुई। मोहब्बत काम ही की तो नहीं होती, ये तो नकारा होती है। और ये नकारा मोहब्बत इंसान को किसी काम का नहीं रहने देती। मुझे इस नाकारगी से इश्क है। और लियाना के जवाब पर समरीन ने अफसोस से सर हिलाया। तुम वाकई नाकारा हो चुकी हो लड़की। वो कभी नहीं मानेगा, बल्कि साफ इनकार कर देगा। मैं जानती हूँ वो इनकार कर देगा। जानती हो तो कदम ही क्यों बढ़ा रही हो? कदम नहीं बढ़ाऊंगी तो इनकार या इकरार तक कैसे पहुँचूंगी? पहुँचूंगी नहीं तो हमेशा यही खड़ी रह जाऊंगी। मोहब्बत में कदम बढ़ाकर सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है समरीन। ये बहादुरी पैदा करनी पड़ती है। सवाल करना पड़ता है ताकि उसके मुंह से इकरार या इनकार सुन लिया जाए। जवाब जो भी हो, दिल में फिर पूरी ज़िंदगी के लिए कोई कसक नहीं रहती। दिल में कोई काश नहीं रहता कि काश मैंने एक बार सवाल तो किया होता। इसलिए मुझे सवाल करने दो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जवाब समरीन को लाजवाब कर गया था। तुम कभी कभी बहुत गहरी बातें करने लगती हो। वैसे गहरे इंसान के लिए गहरा होना पड़ता है ना? अपना बैग उठाते उसने कहा। मैं कल कांटेक्ट करती हूँ फिर मिस्टर शाजिल से। वो दोनों अब इसके कमरे से बाहर आईं। ठीक है, मैं भी कुछ दिन नहीं मिल सकूँगी, अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है मैंने। ठीक है, भाई से कह दो तुम्हें छोड़ाएं। नहीं शकूर चचा बाहर हैं, मैं चली जाऊँगी, इसके गले लगते कहा। अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ वो इसके घर से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठी। गाड़ी आगे बढ़ी और इसी से कुछ दूर खड़ी गाड़ी भी अब इनके पीछे चलने लगी। जिनमें मौजूद शख्स कानों में एयरफोन लगाए अब कुछ कह रहा था। उनकी फ्रेंड वापस आ गई हैं। वो अभी उनके घर से निकलकर अपने घर जा रही हैं। कुछ देर की खामोशी। पेंटिंग करने वो अब कल जाएंगी। आज तो मगरिब हो गई है। बाहर अंधेरा होते देखते उसने कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा। और इसी के साथ गाड़ी में खामोशी छा गई। वो इस वक्त शाजिल के फ्लैट के लाउंज में बैठा हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े एक फाइल देख रहा था जब इसका मोबाइल बजा। इसने देखा कोई अननोन नंबर था। हेलो, कान से मोबाइल लगाते इसने कहा। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर शायान अहमद बात कर रहे हैं? नुस्वानी आवाज़ आई। यस सर, मैं समरीन बात कर रही हूँ। आपसे एग्जीबिशन पर मुलाकात हुई थी। वो इसे याद दिलाना चाह रही थी, जबकि शायान ने याद करने की कोशिश की। एग्जीबिशन। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया और अगले ही लम्हे से वो लड़की याद आई। ओह, वो जिनकी फ्रेंड एग्जीबिशन पर नहीं आ सकी थी। फाइल बंद करके सोफे से टेक लगाते कहा, जी सर, शुक्र है मैं आपको याद हूँ। इसने सुख का सांस लिया। वो पहचानने से इनकार कर देता तो कितना एम्बैरस होती वो। जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत अच्छी हूँ। आप? मैं भी ठीक। कैसे कॉल किया आपने? जी, वो दरअसल मैं अपनी दोस्त के लिए बात करना चाहती थी। वो मिस्टर शाजिल की दीवानी है। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। बिल्कुल, बताया था आपने। जी, तो एक्चुअली वो मिस्टर शाजिल से मिलना चाहती है। और अब इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। क्यों?
وہ انہیں کچھ دینا چاہتی ہے اور وہ رکی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے پینٹر سے یہ بات کیسے کرے، اور وہ چاہتی ہے کہ مسٹر شازل اسے پینٹ کرنا سکھائیں۔ اور اس کی اگلی بات پر وہ پہلے کچھ حیران ہوا، اچانک کل شازل کی کہی ہوئی بات یاد آئی، یا تو ہم کسی سے کوئی کام چاہتے ہیں یا ہم اس شخص کو چاہتے ہیں، یقیناً وہ مجھے تو نہیں چاہتے۔ اور اب اسے شازل کی بات سمجھ آئی، تو وہ شازل کی نہیں، اس کے کام کی دیوانی ہے۔ اس کی چاہت شازل نہیں، اس کا کام ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا، یہ ناممکن ہے۔ 3 الفاظ میں آیا یہ بے حد سنجیدہ لہجے میں جواب سمرین کو مایوس کر گیا تھا۔ کیوں؟ آپ جانتی ہیں کہ مسٹر شازل کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے، اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ کسی کو پینٹنگ کرنا سکھائیں گے؟ یہ اس کا مزاج نہیں تھا، پر جانے کیوں وہ روڈ ہو رہا تھا، جبکہ اسی لمحے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر اس کا اسپیکر آن کیا۔ دیکھیں، ایک بار، صرف ایک بار انہیں کہیں کہ وہ اس سے مل لیں یا اس کا کام ہی دیکھ لیں۔ میری دوست نے بہت دل اور امید سے بنائی ہے وہ پینٹنگ۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ جس سے اسے اپنی بات سمجھا سکے۔ دن میں کئی فینس اس طرح کے جملے کہتے ہیں، لاکھوں لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو مس، وہ جو کسی کے سامنے نہیں آتا، وہ آپ کی دوست سے ملاقات کرے گا؟ جواب اس بار دوسرے شخص کی جانب آیا تھا، وہ شخص کہ جس کی ٹھنڈی اور سنجیدہ آواز سمرین کے موبائل اسپیکر پر گونجی، اور پاس بیٹھی لیانا ایک پل کے لیے رکی، اور پھر آپ غلط سمجھ رہے ہیں مسٹر۔ اس بار دوسری جانب سے بھی کسی اور کی آواز آئی تھی، ایسا ہی سنجیدہ لہجہ لیے یہ آواز اب آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میر شازل کی دیوانی ہے، کوئی فین نہیں ہے۔ کیا دیوانگی اور پسندیدگی میں فرق نہیں معلوم آپ کو؟ اور یہ الفاظ شازل کو حیران کر گئے تھے، جبکہ ہانیہ کے ہونٹ مسکرائے۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا۔ اور ہاں، ایک بار پھر اس کی آواز اسپیکر میں گونجی۔ شازل اپنی حیرانگی سے نکل کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے ملاقات نہیں کرنی، مجھے راہ بنانی ہے، مجھے بسیرا کرنا ہے۔ اپنی سی وی اور پینٹنگ بھیجوں گی آپ کو، امید ہے کہ راہ بن جائے گی، بسیرا میں خود ہی بنا لوں گی۔ اور اسی کے ساتھ لیانا نے کال کٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب شایان کا منہ حیرت سے کھلا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے خود کال کٹ کی؟ وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ اسے پوسٹ ایڈریس سینڈ کرو۔ واٹ؟ اور شازل کا جواب اسے مزید حیران کر گیا تھا۔ آخر یہاں ہوا کیا تھا؟ جبکہ دوسری جانب آؤ تو سمرین منہ کھلے لیانا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ راہ بنائیے، معنی خیز مسکراہٹ لیے اس نے کہا اور بیڈ پر لیٹی۔ راہ بنائیے؟ تم نے کتنے ٹھنڈے لہجے میں اس سے بات کی؟ تم نے صرف اپنی بات کہہ کر کال کٹ کر دی، اس کی سنی بھی نہیں۔ اسے تم راہ بنانا کہتی ہو؟ سیریسلی؟ وہ حیران تھی، اس کی جانب سے ایسے ریئیکشن کی وہ امید نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمرین، محبت کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جانب کھینچتی ہے؟ چھت کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیا؟ تجسس۔ موویز ہو یا ڈرامہ، انسان ہو یا جن، تجسس ایک ایسا مقناطیس ہے جو آپ کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ آپ کسی چیز کو کتنا ہی اگنور کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، آپ کی تمام کوششیں یہ تجسس 2 پل میں ناکام کر دیتا ہے، اور پھر انسان اسی راستے پر چلنے لگتا ہے جہاں اس کا تجسس ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک لوہا مقناطیس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ اب اس نے رخ سمرین کی جانب کیا۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو اپنی جانب کھینچنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے لیے تجسس میں ڈال دیں۔ معنی خیز الفاظ، معنی خیز اعمال اور معنی خیز انداز، آپ کے یہ 3 ہتھیار کسی کو بھی آپ کی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس آپ کو انہیں صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح انسان پر استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی، جانے کے لیے تیار۔ پھر تو تم نے غلطی کر دی، تمہیں یہ ہتھیار میر شازل پر استعمال کرنے تھے، اس کے مینیجر پر نہیں۔
اور اس کی بات پر لیانا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ غلطی ہی تو نہیں ہوئی مجھ سے۔ وہ آگے کہنے لگی تھی کہ سمرین کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ سمرین نے دیکھا مسٹر شایان نے ایڈریس سینڈ کیا تھا، اور پھر اس کے حیران نظر لیانا پر پڑی۔ ایڈریس، پوسٹ ایڈریس آیا ہے۔ اور اب لیانا نے کاندھے اچکائے۔ میں نے کہا تھا نا، غلطی نہیں ہوئی مجھ سے۔ صحیح ہتھیار صحیح انسان پر ہی استعمال کیا ہے میں نے۔ اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے اپنی پینٹنگ اب آج رات ہی مکمل کرنی تھی۔ پرسوں تک وہ وہاں ہر حال میں پہنچانی تھی۔ اسے آج پوری رات جاگنا تھا، میر شاذل کے لیے، اس راہ کے لیے، بسیرے کے لیے۔ تو ویورز، یہاں پر ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول، کیسی لگ رہی ہیں آپ کو لائنز، جو کہ مجھے تو بہت اچھی لگی، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ناول کیسا لگ رہا ہے سب کو، اور ہم اور جلدی اپلوڈ کریں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم جلد واپس آئیں گے۔ شکریہ۔